تھے تو آبا وہ تمہاری ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ دوستو، علامہ اقبال کا یہ شعر تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ یہاں اس شعر کو پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ آج کے دور میں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اگر ہم سن 1900 سے ذہین ترین افراد کو آج کی دنیا میں لے آئیں تو وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ جن مسائل نے انسان کو صدیوں سے پریشان کر رکھا تھا، ہم نے ان کا حل بڑی حد تک تلاش کر لیا ہے۔ صرف 100 سال پہلے لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وراثت اگلی نسلوں کو کیسے منتقل ہوتی ہے، یا ایک سیل یا خلیہ کیسے تقسیم ہو کر پورا جاندار بن جاتا ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ایٹم کے اندرونی ساخت بھی ہوتی ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہمارے یونیورس کا آغاز کیسے ہوا تھا۔ لیکن آج کے دور کی تمام ایجادات کے پیچھے پرانے سائنسدانوں اور پرانی ایجادات کا ہاتھ ہے۔ تقریباً ہر ایجاد کے پیچھے ایک یا ایک سے زیادہ بنیادی دریافتیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات بنیادی دریافتیں صدیوں پرانی ہوتی ہے۔ مثلاً نیوٹن کے قوانین حرکت یعنی نیوٹن لاز آف موشن سمجھے بغیر جیٹ انجن یا راکٹ ایجاد کرنا ممکن نہیں تھا۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ یورپ مسلمانوں سے سائنسی لحاظ سے صدیوں آگے نکل چکا ہے، لیکن مسلمان سائنسدانوں کی تاریخ میں اس روشن دور کی چند ایسی اہم ایجادات ہے جس نے آج کے جدید ترین دنیا کی بنیاد رکھی۔ دوستو، 11 جولائی کو سائنسدانوں نے اسپیس میں 6 ماہ پہلے بھیجے جانے والی دنیا کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ نے انسانی عقل کو حیران کر دینے والی تصاویر شائع کی، جس میں ابتدائی کائنات کی گلیکسیز اور ستاروں کے جھرمٹ دکھائی دے رہے ہیں۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ دراصل روشنی کو استعمال کرنے والا ایسا آلہ ہے جس سے دور کی چیزوں سے نکلنے والی روشنی کو مختلف عدسوں یا شیشوں کی مدد سے ایک جگہ پہ جمع کر کے کسی بھی منظر کو آسانی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ روشنی کو موڑنا، اس کا رخ تبدیل کرنا، مختلف میڈیم جیسے کہ ہوا، پانی یا گلاس میں سے گزار کر اس کی سپیڈ کو بدلنا، یہ سب وغیرہ سائنس کی ایک فیلڈ کہلاتی ہے جسے آپٹکس کہتے ہیں، یا عربی زبان میں علم بصریات کہا جاتا ہے۔ انسان برسوں سے روشنی کی مختلف مظاہر فطرت دیکھتے آیا ہے، مگر اسے باقاعدہ سمجھنا اور اس کے ذریعے آلات جیسے کہ ابتدائی شکل میں کیمرہ وغیرہ بنانا 10ویں صدی کے مسلمان سائنسدان اور ماہر فلکیات ابو علی الحسن ابن الحسن ابن الہیثم کے سر جاتا ہے۔ بغداد میں اسلام کے سنہری دور کے اس عظیم سائنسدان نے یہ تھیوری واضح کی کہ چیزیں ہمیں دراصل کیسے نظر آتی ہے۔ یونانی مفکر ٹالمی اور ایک اور سائنسدان نے نظر کے متعلق یہ تھیوری پیش کی کہ ہماری آنکھوں سے روشنی نکلتی ہے جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، مگر ابن الہیثم نے اسے ریجیکٹ کر دیا، یعنی رد کر دیا۔ ابن الہیثم نے یہ کہا کہ آنکھوں سے نہیں بلکہ روشنی چیزوں سے نکلتی ہے۔ کچھ چیزوں سے روشنی نکلتی ہے اور کچھ چیزوں سے ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی کسی چیز سے روشنی نکلتی ہے یا ریفلیکٹ ہوتی ہے اور جب ہماری آنکھوں پہ یہ پڑتی ہے تب ہمیں وہ چیز دکھائی دیتی ہے۔ آج ہم سب جانتے ہیں کہ ابن الہیثم نے صحیح کہا تھا۔ ابن الہیثم کی تھیوری کا ایک اور ثبوت آج جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی صورت میں موجود ہے۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہم سے کئی نوری سال دور کی روشنیوں کو جانچ کر ہمیں ابتدائی کائنات کے منظر دکھا رہی ہے۔ ابن الہیثم کی کتاب میں، جس کا نام کتاب المناظر ہے، اس کتاب میں ابن الہیثم نے روشنیوں کی کئی اقسام کو بیان کیا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے
کہ روشنی ہمیشہ سیدھی لکیر میں سفر کرتی ہے۔ یہ کتاب بعد میں یورپ پہنچی، وہاں پہ مختلف یورپین زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ ابن الہیثم نے جدید آپٹکس یعنی علم بصریات کی بنیاد ڈالی تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ابن الہیثم نے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں لکھی، جیسے کہ علم فلکیات میں، ریاضی میں وغیرہ وغیرہ۔ آج اگر ابن الہیثم یہ سوچ کر ہڈ حراموں کی طرح بیٹھ جاتا کہ وہ سب جانتا ہے اور کچھ نیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب کچھ پہلے سے معلوم ہو چکا ہے، تو شاید آج جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ڈسکور نہیں ہوئی ہوتی۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ کس قدر محدود وسائل میں ابن الہیثم نے سائنس کا علم حاصل کیا اور سائنسی تحقیق کی۔ آج ہم جس دور میں ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ پہ ہمیں تمام معلومات مفت میں مل جاتی ہے۔ دنیا کی بڑی سی بڑی یونیورسٹیاں بھی مفت میں سائنس کا علم بانٹ رہی ہے، مگر ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم نے نہیں پڑھنا۔ کچھ تو حیا کرنا چاہیے صاحبو، انگریزوں سے نہ صحیح اپنے اسلاف سے ہی کوئی مت لے لو، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ آخر میں یہ شعر پھر دہرانا چاہوں گا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔